روکا ہی مولا علی نے کہ عمر اگر تو مارا گیا تو پیچھے ہمارا ستیہ ناش ہو جائے گا. ان کی جان کو قیمتی سمجھتے ہوتے, اپنے بیوی کی قاتل, اور بیوی نہیں صرف جنتی عورتوں کی سردار. بخاری مسلم حدیث ہے, میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. اور ترمذی میں آگے الفاظ ہے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار. تو اب تو مولا علی کے ساتھ کھڑے ہیں علیہ السلام. وہ شیخین کے ساتھ رہے, خلفائے ثلاثہ کے ساتھ رہے. میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے خلفائے ثلاثہ کی شان مولا علی کی زبانی ناج البلاغہ سے, سنی کتابوں سے نہیں, شیعہ کی ناج البلاغہ سے. لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے, ایچ ڈی کیمرے میں میں نے سارے خطبات دکھائے ہیں. یہ بالکل جھوٹ ہے کہ وہ نعوذ باللہ سیدہ فاطمہ کے قاتل تھے اور کہتے ہیں کہ دروازہ پھینک دیا. اللہ کے بندو, دروازے تو اس ٹائم ویسے ہی کوئی نہیں تھے. ہاں میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں. قرآن میں آیا جب کسی کے گھر جاؤ تو اجازت لو. اعلیٰ ہونا چاہیے تھا دروازہ کھٹکھٹاؤ, کیونکہ اگلے زمانوں میں ابھی بھی گاؤں ایریا میں آپ چلے جائیں تو صرف پردے لٹکے ہوتے ہیں, باہر سے صرف آواز لگاتے ہیں میں اندر آ سکتا ہوں, عورتیں پردہ کر لیں چلے جاتے ہیں. اسی لیے تو مسلم شریف میں حدیث آتی ہے نا کہ نبی علیہ السلام کی چارپائی کے نیچے وہ ایک کتے کا پلہ چلا گیا تھا تو حضرت جبرائیل اندر ہی نہیں آئے تھے. اوریجنل سگے مدینہ, اصلی مدینہ کا کتا ٹر گیا سی تو جبرائیل نہیں سنائے. پھر اس کو نکالا تو پھر وہ جبرائیل علیہ السلام آیا, کہا ہم کتے والے گھر میں نہیں جا سکتے. سگے مدینہ والا بھی میرا کلپ دیکھ. تو وہ سگے مدینہ کیسے پہنچ گیا اندر؟ صرف پردہ ہوتا تھا. آج بھی آپ اپنا دروازہ ختم کریں, پردہ لگائیں, بلیاں کتے یہ سارا کچھ آنا شروع ہو جائیں گے گھر, کیونکہ وہ کچن کے اندر پہنچیں گے. چوہے چونکہ ان کو وہ چھوٹی سی جگہ سے نکل جاتے ہیں اس لیے ان کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں پڑتی. چوہے تو ماشاءاللہ آپ کے گھروں میں ہوں گے, یہ آپ کو پتہ ہی ہوگا, بغترے ہوتے ہیں سارے. چوہے تو پینٹاگون کے اندر اتنے ہیں, آپ پتہ ہے ان کو بھی آئے دن وہ سیلنگ اتار کے تو سپرے کرنے پڑتے ہیں. چوہے سر امریکہ میں نہیں جیت سکتا, ایڈی اوڈی شاید چوہا. تو دروازہ کوئی نہیں گرایا, وہ پردے ہی ہوتے تھے, دروازہ وغیرہ کوئی نہیں گرایا. یہ بالکل جعلی بات ہے, جھوٹی بات ہے, اور یہ فٹ نہیں بیٹھتی. باقی ایک اس میں عرض کر دوں خطرناک بات. المصنف ابن ابی شیبہ میں ایک روایت ہے کہ حضرت علی کے گھر میں خلافت کے حوالے سے مشورے چل رہے تھے. اگرچہ حضرت ابوبکر صدیق کو وہ ایک حساسی طور پہ سقیفہ بنی ساعدہ میں خلیفہ چن لیا گیا. اس روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر آئے اور سیدہ فاطمہ کے گھر کے باہر کھڑے ہو کے انہوں نے کہا اے فاطمہ آپ رسول اللہ کی بیٹی ہیں اور ہمیں دنیا میں رسول اللہ کے بعد سب سے بڑھ کر عزیز ہیں, لیکن مجھے پتا چلا ہے کہ یہ زبیر اور علی اور انصار مدینہ آپ کے گھر میں مشورے کرتے ہیں آ کے خلافت کے حوالے سے, جبکہ آپ کو پتا ہے کہ حضرت ابوبکر کو خلیفہ چن لیا گیا ہے. آپ لوگوں نے بیعت نہیں کی ہے, وہ آپ کا اپنا حق ہے, لیکن اس وجہ سے مسلمانوں کی اگر آپ جمعیت کو توڑیں گے تو میں آپ کو وارن کرنے آیا ہوں کہ آئندہ مجھے اگر ایسی اطلاع ملی تو میں آپ کے گھر کو آگ لگا دوں گا. یہ روایت ہے المصنف ابن ابی شیبہ. اس سے بڑی بدبختی یہ ہے کہ بعض سنی علماء اس حدیث کو صحیح بھی سمجھتے ہیں. ہمارے جیلم شہر میں نا شیخ زبیر علی صاحب کے نافرمان شاگرد غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ من الجنۃ والناس, انہوں نے باقاعدہ السنہ رسالے میں اس حدیث کا دفاع کیا. اور ان کا اگر کوئی اس حدیث پہ یہ کہے گا نا کہ اس حدیث سے تو حضرت عمر کے بارے میں یہ مسئلہ کھڑا ہو رہا ہے, اور بخاری مسلم حدیث ہے جس نے فاطمہ کا دل دکھایا اس نے میرا دل دکھایا, اور قرآن کی آیت ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ, دنیا اور آخرت کی زندگی میں اللہ کی لعنت ہے ان پہ, ان کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے. تو وہ کہتے ہیں میں ان کو یہ جواب دوں گا کہ اس سے تو حضرت فاطمہ کی فضیلت ثابت ہو رہی ہے کہ دیکھیں اس میں حضرت عمر کہتے ہیں کہ آپ ہمیں رسول اللہ کے بعد سب سے بڑھ کر عزیز ہیں. تو حضرت فاطمہ کتنی محبت کرتے تھے حضرت فاطمہ کے ساتھ حضرت عمر. ان کو وہ پہلا حصہ نظر آیا, اگلا نظر ہی نہیں آیا کہ انہوں نے کہا میں اگلا آ جائیں گا تیرے. نعوذ باللہ من ذالک, کسی کی جرت نہیں ایسی بات کر. تو میں نے اس کے خلاف آواز بلند کی کہ میں اس روایت کو صحیح نہیں مانتا. اور وہ کیسے؟ مولانا اسحاق صاحب ان دنوں زندہ تھے, میں نے ان سے اس چیز کو ڈسکس کی. ان کا بیٹا یہ روایت جعلی ہے. میں نے کہا کیوں؟ وہ کہنے لگے اس میں جو راوی ہے نا حضرت عمر کا غلام زید بن اسلم, اور اسلم جو ہے وہ حضرت عمر کا غلام تھا. حضرت عمر کا غلام اسلم اس وقت حضرت عمر کی غلامی میں نہیں آیا تھا جس زمانے کا یہ واقعہ رپورٹ کر رہا ہے. وہ تو حضرت عمر کے دور خلافت میں ان کے پاس آیا, اور یہ واقعہ تو حضرت بکر کا ہے. تو یہ اس نے سند بیان نہیں کی ہے. پھر میں نے شیخ زبیر علی صاحب سے بھی ڈسکس کیا
انہوں نے کہا یار میں اس حدیث کو پہلے تو صحیح سمجھتا تھا، لیکن مجھے فیصل آباد سے بابا جی نے کال کی. کون؟ مولانا ساق صاحب. مولانا ساق صاحب جو ہے شیخ زبیر علی صاحب کے بھی استاد ہیں ان معنوں میں. تو مجھے انہوں نے کہا شیخ صاحب بات یہ ہے کہ یہ روایت کو اگر آپ صحیح مانیں گے تو حضرت عمر کو کیسے بچائیں گے؟ یہ تو سند ہی پوری نہیں ہے اس کی، کیونکہ جو راوی بیان کر رہا ہے اس نے وہ زمانہ نہیں پایا. اگر وہ صحابی ہوتا تو ہم اس کی روایت قبول کر لیتے کہ کسی اور صحابی سے سنا ہوگا. تابعی کی روایت چھوٹی ہوئی نہیں قبول ہوتی. تو حضرت عمر کے بارے میں جو روایت ہے اس کو پھر شیخ زبیر صاحب کہتے ہیں کہ میں بھی اب اس کو صحیح نہیں مانا. مولانا ساق صاحب کا موقف مضبوط ہے، لیکن جو ان کا شاگرد ہے زبیر علی صاحب کا، غلام مصطفیٰ زئی صاحب، تو ان کو میں نے جب کہا میں نہیں اس کو مانتا، تو انہوں نے آگے سے دیکھیں کیا دھمکی لگائی. وہ کہتے ہیں کہ جی تم یہ کہو کہ اگر یہ روایت صحیح ہو تو تمہاری بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاقیں، کیونکہ غلام مصطفیٰ زئی صاحب کے نزدیک بھی ایک مجلس میں 3 طلاقیں اسٹیبلش ہو جاتی ہیں تینوں، اور رجوع نہیں ہو سکتا. اور زبیر علی زئی صاحب کے نزدیک بھی اور میرے نزدیک بھی. تو یہ ان کا تکیہ کلام ہے کہ چلو اس کی بیوی فارغ کرو. تو میں نے ان کو پتا کہ میں نے پھکی والا جواب دیا. میں نے کہا اگر یہ روایت صحیح ہو تو مسلک اہل حدیث کو 3 طلاقیں، جس مسلک میں حضرت عمر کی ایسی توہین بیان ہو. کیسی بڑی پھکی دی تھی. میں کہا میری بیوی نو نہیں تو آڈے فرقے نو 3 طلاقاں، جس فرقے میں یہ روایت صحیح ہو. یا سنہ رسالے میں دفاع کیا ہوا انہوں نے اس روایت. ہمارے نزدیک یہ روایت بالکل جعلی ہے، اور یہ نعوذ باللہ من ذالک انتہائی گستاخی ہے. چاہے کسی نے بھی کیا کہ حضرت فاطمہ کو جا کے کوئی دھمکی لگائے، تو دھمکی تک تو مصنف ابن ابی شیبہ سے چلے وہ لولے لنگڑے محدثین کا سہارا لے کے جو آج کے دور کے جو صحیح کہتے ہیں. امام ابن ابی شیبہ نے تو تحقیق نہیں کی ہوئی ہے، وہ معاملہ چلا لیتے ہیں. لیکن اگلا جو واقعہ وہ تو کہیں بھی نہیں لکھا ہوا. وہ کہتے ہیں نہیں جب دھمکی دی تھی تو پھر لگا بھی دیتی ہوئے گی تو مار بھی دیتا ہوئے گا. وہ آگے پھر اس کے آگے سٹوری جوڑ لیتے ہیں. میں نے بتایا نا ہمارے ملک میں اگر کسی کی فضیلت میں 10 ہے نا تو ایک بندہ آ کے 10 اور لگاتا ہے، دوسرا 10 اور، وہ لاکھ تک پہنچا دیتا ہے. وہ غلوب ہوتا چلا جاتا ہے. تو یہ روایت جو ہے نا جی بالکل اصول محدثین کے اوپر باطل ہے، اور ہم اس روایت کو نہیں مانتے. باقی رہ گیا باغ فتح والا مسئلہ، اس کے اوپر بھی میں نے مختصر گفتگو کی تھی کہ مینیجریل ایشو تھا. اس کو اگر آپ اس حوالے سے ویسے لیں گے تو میرے بھائی پھر مسئلہ جو ہے وہ ابو بکر عمر کا نہیں ہے، مسئلہ پھر مولا علی کا بھی بن جائے گا، چاہے وہ امت کے مفاد میں بھی ہو. لیکن مسئلہ بہت بڑا ہے نا، کیونکہ آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. رسول اللہ کو تکلیف دینے کا معاملہ کہاں تک جاتا ہے؟ چلے الٹیمیٹلی آپ کی بات مان لی کہ انہوں نے امت کے مفاد میں کیا، تو آپ کو امت کا مفاد عزیز نہیں ہے کہ آپ بکواس کرنے بند کر دیں، قیامت کے دن کے لیے چھوڑ دیں. جب مولا علی خاموش ہو گئے اس مسئلے میں تو آپ کیوں اپنی زبانوں سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ حضرت ابوبکر کی جو خلافت ہے نا جس طریقے سے قائم ہوئی ہے نا وہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن میں ہوئی ہے. اور میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، میں نے یہ کربلا والے ریسرچ پیپر میں یہ ساری حدیثیں ڈالی ہیں. یہ میں ذرا اس کا تعارف بھی بتا دوں میرے بھائیو. یہ میں نے ایک ریسرچ پیپر لکھا ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. 72 کا ٹائٹل تو شہدائے کربلا کی نسبت سے ہے، احادیث اس میں 200 سے زیادہ، جس میں میں خلفائے راشدین سے شروع ہوں. سیدنا عمر کی شہادت سے شہادت حسین تک. حقیقی خلفائے راشدین کون ہیں؟ شہادت عثمان کے اصلی اسباب، جنگ جمل، صفین، نہروان، حضرت معاویہ کا دور ملوکیت، صلح حسن، اس کے بعد یزید کی ولی عہدی، اور الٹیمیٹلی حضرت حسین ابن علی کی مظلومانہ شہادت رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام. اس کی سافٹ کاپی آپ ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com سے فری ڈاؤن لوڈ کریں. 5B ریسرچ پیپر ہے، ہارڈ کاپی فری، اور اس کے ساتھ باقی ریسرچ پیپرز ہیں ٹوٹل 9. 3 اذکار کارڈ ہے، وہ آپ منگوا سکتے ہیں. صبح 9 سے مغرب تک ہماری اکیڈمی کا نمبر کھلا ہوتا ہے، +92 کے کوڈ کے ساتھ 3215900162. اور پاکستان سے کریں گے تو 032159000162. کال کریں، اپنا ایڈریس ٹیکسٹ میسج کریں، فری کاپی آپ کے گھر آ جائے گی. ایک کاپی تو ہم سب کو فری دیتے ہیں. تو اس میں نے یہ ساری حدیث بیان کی ہیں. اس میں حضرت عمر کا فتویٰ ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صحیح بخاری میں ہے 6830. یہ بڑی ڈیٹیلڈ حدیث ہے بالکل. صحیح بخاری میں آتا ہے عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں منا میں تھا، عبد الرحمن بن عوف اور امیر المومنین عمر ابن خطاب بیٹھے تھے، حضرت عمر کا دور تھا. تو کسی نے آ کے شکایت کی کہ لوگ تو بات چیما گوئے کر رہے ہیں کہ جب عمر مر جائے گا تو ہم فلاں شخص کو اپنا خلیفہ چن لیں گے. تو
تو حضرت عمر کو غصہ آیا، انہوں نے کہا کہ ان کی جرت کہ مومنین کے مشورے کے بغیر خلیفہ چن لیں گے، مسلمانوں کے مشورے کے بغیر، میں یہیں پہ خطبہ دوں گا۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا امیر المومنین یہاں پہ تو ہر طرح کے لوگ آئے اور ابھی یہ بات پھیلی بھی نہیں، آپ واپس جا کے مدینہ شریف میں خطبہ دیجیے گا سینئر صاحب کو۔ اور اس پہ میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر یہ یوٹیوب پہ بات آئی ہوتی نا، حضرت عمر کا یوٹیوب پہ کلپ چڑھتا، ظاہر ہے سپر پاور چیلنج ہو رہی تھی۔ آپ دیکھتے ہیں ذرا سا مسئلہ ہوتا ہے، ٹرمپ کا ٹویٹ آ جاتا ہے، وہ پھر پینٹاگون میں بیٹھ کے بات نہیں کرتا، وہ ٹویٹ کرتا ہے کہ سارے کان کھول کے سن لو۔ تو حضرت عمر واپس آئے، بخاری کے الفاظ ہیں، انہوں نے مدینہ شریف میں خطبہ دیا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں اس خطبے میں ایسا تھا کہ میرا گھٹنا حضرت عمر کے ممبر کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا یہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور پلی یہ لے رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر کو بھی تو بغیر مشورے کے چن لیا گیا تھا، تو انہوں نے کہا ہاں ایسا ضرور ہوا تھا، لیکن حضرت ابو بکر کی خلافت کو کوئی مستقبل کے لیے دلیل نہ مانے۔ یعنی حضرت عمر خود بھی مانتے تھے کہ وہ اس طریقے سے نہیں چنا جانا چاہیے۔ اور پھر تم میں سے کون ابو بکر جیسا ہو سکتا تھا؟ اس وقت حالات ایسے بنے کہ ہمیں مجبوراً ایسا کیا گیا۔ حضرت عمر کو حضرت ابو بکر نے نامزد کیا، لیکن وہ کئی ہفتے مشورے چلے، اس کے بعد تو حضرت عمر نے 6 رکنی کمیٹی بنائی ہے، پہلے بھی مشورے سے ہوا ہے، ٹھونس کے ساتھ نہیں ہوا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ اگر کسی نے یہ کام کیا اور کسی کو اس طرح کا خلیفہ چنا تو اس کا انجام قتل و غارت ہوگا، یعنی وہ خلافت اسٹیبلش ہی نہیں ہوگی۔ ہم یزید کی خلافت کو اسٹیبلش ہی نہیں مانتے، ہمیں کیوں آپ کہتے ہیں حضرت حسین نے خروج کیوں کیا؟ ہم اسے قیام مانتے ہیں، اس لیے کہ اس کو خلافت کو اسٹیبلش ہی نہیں مانتے۔ ایک عورت ایک خامد کے عقد میں نہیں آئی ہے تو وہ خامد نکاح سے پہلے اپنی بیوی کو خامد کے فضائل سنا سکتا ہے؟ جب بنے گی پھر دیکھی جائیں گے۔ ایک خلیفہ کی خلافت اسٹیبلش ہی نہیں ہوئی ہے، دھونس اور بدماشی کے ساتھ ہوئی ہے۔ اس میں میں نے درجنوں حدیث بخاری مسلم سے کوٹ کی ہیں، تلوار کے زور کے اوپر بیعت دی گئی ہے، وہ تو اسٹیبلش ہی نہیں ہوئی ہے۔ وہ سقیفہ بنی ساعدہ کی حدیث بھی بخاری مسلم میں ہے، جس کی طرف حضرت عمر نے اشارہ کیا، بڑی لمبی حدیث ہے۔ یعنی سیدنا ابو بکر عمر بیٹھے ہوئے تھے، نبی الاسلام کی یعنی میت، تو لوگ سب رو رہے تھے، تو ایک بندہ آگے بتاتا ہے کہ وہاں تو سقیفہ بنی ساعدہ کے اندر تو سعد ابن عبادہ کو لوگ خلیفہ بنانے لگے انصار میں سے۔ حالانکہ انہوں نے کہا کہ یار یہ کوئی موقع ہے ہم ایسا کریں، انہوں نے کہا پھر بعد میں پچھتاؤ گے، اگر بیعت ہوگی تو لڑائی شروع ہو جائے گی۔ تو مجبوراً یہ میت سے اٹھ کے گئے اور یہ کہتے ہیں جنازہ نہیں پڑھے، جنازے پڑھے یار، جنازہ تو 3 دن تک ہوتا رہا، خلافت تو پہلے دن اسٹیبلش ہو گئی، ایویں جھوٹ بولتے ہیں۔ لاکھوں لوگوں نے جنازہ پڑھا ہے نبی علیہ السلام کا۔ سوموار کی صبح وفات ہوئی ہے، بخاری مسلم میں آتا ہے۔ سوموار پورا دن، سوموار کے بعد پوری رات، پھر منگل پورا دن، منگل کی رات، بدھ پورا دن، بدھ کی رات کو دفن کیا گیا۔ وفات النبی کے اوپر لاکھوں لوگوں نے میری ویڈیو دیکھی، آپ وفات النبی اور نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھ کے میرا نام لکھے تو وہ کھل جائے۔ اچھا، وہاں پہ سعد ابن عبادہ کی لوگ بیعت کرنا چاہ رہے تھے۔ اب ظاہر ہے بخاری مسلم کی حدیث ہے خلافت صرف قریش میں رہے گی۔ حضرت عمر نے کہا کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں یہاں پہ خطبہ دوں، اور میں دماغ میں پورا مضمون میں نے بنایا ہوا تھا۔ تو جب میں بولنے لگا حضرت ابوبکر نے مجھے چپ کرا دیا، کیونکہ حضرت ابوبکر کو پتہ تھا کہ حضرت عمر جذباتی ہیں، مسئلے کو مس ہینڈل کر رہے ہیں، ان کا تم چپ کر۔ پھر حضرت ابوبکر نے بڑے پازیٹیو انداز میں انہوں نے کہا انصار مدینہ تم نے تو رسول اللہ کو یہاں پہ دعوت دی اور تمہاری مدد سے یہ سب کچھ ہے، یہ تمہاری برکات ہے، تم ہمارے وزیر کے طور پہ رہو گے جیسا کہ نبی علیہ السلام کے وزیر کے طور پہ تھے۔ اور نبی علیہ السلام قریش میں سے ہے اور عرب کا ماحول قبائلی ہے، اگر قریش میں سے خلیفہ نہ چنا گیا تو باقی قبائل اس کو خلیفہ ہی نہیں مانیں گے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا بھی تھا کہ خلافت قریش میں رہے گی۔ تو پھر انصار میں سے خود لوگ کھڑے، انہوں نے کہا واقعی رسول اللہ قریش میں سے تھے، لہذا قریش میں سے کسی کو خلیفہ ہونا چاہیے۔ پھر حضرت ابوبکر نے کہا یہ کھڑے ہیں امین الامت ابو عبیدہ بن جرح اور حضرت عمر، ان دونوں میں سے کسی کو اپنا خلیفہ چاہیے۔ تو دونوں نے کہا معاذ اللہ کہ ہم ابو بکر کی موجودگی میں، حضرت عمر کے تو الفاظ ہیں میرے تلوار سے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تو یہ مجھے گوارا تھا، مجھے یہ گوارا نہیں تھا کسی ایسی مجلس میں جہاں ابو بکر موجود ہوں لوگ میری بیعت کریں۔ تو فوراً ابو بکر کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ آپ کو اللہ کے نبی نے مصلی پہ کھڑا کیا، آپ یار غار ہیں، آپ کی موجودگی میں ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ بار سعد ابن عبادہ نے پھر بھی بیعت نہیں کی، ان کے ساتھیوں نے کہا۔ تو یعنی خزرج نے، اوس کے سردار تھے سعد ابن معاذ، وہ تو خندق میں شہید ہو گئے تھے، یہ خزرج کے سردار۔ بعد میں حضرت عمر کی بھی بیعت انہوں نے کی لیکن کسی نے ان کو قتل نہیں کروایا۔ تو یہ تو بعد میں دھونس زبردستی شروع ہو گئی تو ملوکیت کے اندر۔ حضرت علی نے بھی نہیں کیا تھا خوارج کو، جب وہ حضرت علی کے فوجیوں کو قتل کرنا شروع ہوئے تو ایز اے لاسٹ ریزارٹ